کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت ہو، گناہوں کی مغفرت ہو، تعلقات میں خوشیاں ہو، آپ کی تقدیریں بدلنا شروع ہو جائیں، آپ کی ہر مشکلات آسان ہونی شروع ہو جائیں؟ تو سب سے طاقتور عمل وہی ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دعائیں وہ الفاظ ہیں جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے یا میں آپ کو فون کرتا ہوں آپ کے موبائل نمبر پر، تو میری کال ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہم پھر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دعائیں وہ الفاظ ہیں، وہ رابطہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فون نمبر ہے جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے۔ رجب میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ آج رجب کی 8 تاریخ ہو چکی ہے اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی دعا سن رہا ہے، آپ کی بھی سنے گا۔ اب آپ نے اس دن میں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا، بڑی دھیان سے اس کو سنیے گا، ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیجئے گا۔ دوستو آج ماہ رجب کی 8 تاریخ اور پیر کا دن ہے۔ اس دن کا خاص عمل، ایسی دعا، ایسا عمل جو آج میں آپ کو بتاؤں گا 2026 میں آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، دل کو سکون عطا کر دے، آپ کے گھر میں رزق کو بڑھا دے، تقدیر بدل جائے، تو یہ ویڈیو آخر تک صرف آپ کے لیے ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتانے لگا ہوں جو چند لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو آج کر لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر ایسے بدلے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب اسلام کا وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے خاص طور پر اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس مہینے میں روح کو قریب لانے کے لیے، تقدیر کی تبدیلی کے لیے، ہر دعا، ہر استغفار اور ہر نیکی اس مہینے میں 7 گنا، 5 گنا یا کبھی کبھار تو 1000 گنا بڑھ کر قبول ہوتی ہے۔ آج رجب کی 8 تاریخ میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا جو آپ نے دن یا رات کسی وقت بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو رات کے پہر میں کریں گے، نماز تہجد کے وقت، تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے خاص رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 مقدس مہینے میں ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی بلکہ دل کی نیتیں بلند کی جاتی ہیں۔ 8 رجب کی رات اور دن روحانی طور پر بہت اہم ہے کیونکہ اس ماہ میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ لوگ اکثر دعائیں تو کرتے ہیں مگر خلوص اور نیت کا طریقہ نہیں جانتے۔ آج ہم آپ کو اسی طریقے سے سمجھائیں گے کہ آپ نے کیسے دعا کرنی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ آئیں میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیں اور دل کو صاف کریں اور سوچیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رزق میں برکت ہو، گناہوں کی مغفرت ہو، تعلقات میں خوشیاں ہو، آپ کی تقدیریں بدلنا شروع ہو جائیں، آپ کی ہر مشکلات آسان ہونی شروع ہو جائیں؟ تو سب سے طاقتور عمل وہی ہے جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ میرے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دعائیں وہ الفاظ ہیں جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے یا میں آپ کو فون کرتا ہوں آپ کے موبائل نمبر پر، تو میری کال ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور ہم پھر ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دعائیں وہ الفاظ ہیں، وہ رابطہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فون نمبر ہے جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے۔ رجب میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ آج رجب کی 8 تاریخ ہو چکی ہے اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی دعا سن رہا ہے، آپ کی بھی سنے گا۔ دعا قبول ہونے کا وقت بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں۔ آپ بھی جب بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کی تمام پریشانیاں ضرور دور کرے گا، تو آپ کی تمام منزلیں آسان کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا۔ آپ ایک دفعہ اس سے مانگ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ اس سے رابطہ کر کے تو دیکھیں۔ اب آپ نے اس دن میں کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا، بڑی دھیان سے اس کو سنیے گا، ویڈیو کو ایک بار دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کر لیجئے گا۔ اپنے دل میں تمام بری چیزوں کو نکال کے دل کو صاف کر کے نیت کر لیں۔ آج کا دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص
خلوص کے ساتھ گزارنا ہے۔ 10 منٹ کسی وقت میں بھی قرآن پاک پڑھیں۔ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو اس کو اپنے پاس لگا کر سن لیں۔ اس کے بعد 100 بار استغفار کی تسبیح کریں، دل میں کر لیں، زبان پر کر لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی کر لیں، لیکن 100 بار لازمی استغفار کی تسبیح کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنے بھی آپ نے زندگی میں پچھلے گناہ کر دیے ہیں ان سب کی معافی مانگیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی تمام مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرما، میری قدر کو بڑھا، میری تقدیریں بدل دے، میرے دل کی تمام خواہشات کو بدل دے۔ اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ خدا بندے تعالیٰ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ یہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے میری تمام مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ یہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے میرے رزق میں کشادہ برکتیں عطا کر دے۔ اس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ رو رو کر گھڑ گھڑا کر خاموشی میں، اور کوشش کریں وہاں پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں جہاں پر آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، کوئی بندہ آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، مدھم روشنی ہو، ایسے ہو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب آپ اس طرح کے معاملات کو کریں گے تو آپ کی دعا 101% قبول ہوگی۔ اس عمل کو 8 رجب کی رات یا دن میں کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریے کہ اس عمل کو 8 رجب کی رات تہجد کے وقت کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وقت میں جب آپ قرآن پاک پڑھ لیں، نماز تہجد ادا کر لیں، استغفار کی 100 بار تسبیح کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرنے کے بعد 101 بار یا رزاق، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اس لفظوں کو ملا کر پڑھیں 101 بار۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے بعد ایک آخری تسبیح کرنی ہے، اور وہ تسبیح ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اس لیے آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے، بڑی سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو دل کی گہرائی سے کریں، کانوں سے نہیں دل سے کریں، اور سچے یقین کے ساتھ کریں۔ اللہ اس مقدس مہینے کے صدقے آپ کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان سے خود وعدہ کیا ہوا ہے، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ جو مرضی کرتے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو پھر بھی رزق دے رہا ہے، پھر بھی مہلت دے رہا ہے، کیونکہ آپ امت محمدی ہیں۔ آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ جب گناہ کرتی تھی انہیں اسی وقت سزا دی جاتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کی سیر پر گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ہم لوگوں کے لیے یہی چیزیں مانگی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے، آپ جب چاہیں توبہ کے لیے اللہ پاک سے رجوع کریں، آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن یہ مت بھولیے گا کہ کون سا لمحہ میرا یا آپ کا آخری ہو، کب آپ کی میری توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، کب ہماری سانسیں رک جائیں، کب ہماری سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے کسی بھی لمحے کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے۔ جب آپ خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی باتیں بھی سنے گا، اور یہ وہ دن ہے جب رب کی ذات دعا کو رد نہیں کرتی۔ جب دل نیک ہوتا ہے، زبان صاف ہوتی ہے، دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلات حل کرے۔ وہ جو ابھی تک آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، آپ کی زبان سے جب نکلے، جو بھی نکلے اس وظیفے کے بعد اللہ پاک اسے قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا کر آپ کی تقدیروں میں آسانیاں لکھ دے، آپ کے گھر میں رحمتیں برسنے لگ جائیں، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائے، آپ کی زندگی میں نور بھر دے۔ اور اگر آپ واقعی اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں عزیزوں کاروں تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ سبسکرائب اگر آپ نے چینل نہیں کیا، مزید ایسے روحانی وظائف اور دعائیں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست عزیزوں کاروں تک لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔